مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا، تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی، جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا۔ تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے، اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی، اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجیں، یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے، میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا، تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا۔ وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر۔ آپ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں نا جی کہ توبہ کا کلپ، وہ میں نے توبہ کا کلپ اس کا دیکھا ہے شاہ جی۔ بات یہ ہے کہ توبہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے اس میں کیا کر رہا ہے کہ میرا سیاق کلام جو ہے نا وہ یہ تھا کہ میں بات عمر بن سعد کی کرنے لگا تھا، لیکن عمر بن عاص نکل گیا۔ تو بھائی اگر تیرے سیاق کلام کا اعتبار کیا جانا ضروری ہے تو دوسرے کے سیاق کلام کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ کہ جب ایک بندہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بہار شریعت حصہ اول مکتوب نمبر 7 امامت کبریٰ کا چیپٹر، صدر الشریعہ نے جو ایک جزیہ لکھا کہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی سوء عقیدت رکھنا یہ بد مذہبی گمراہی استحقاق جہنم اور ایسے شخص رافضی ہے، خواہ وہ سنی کے علوہ یا خلفائے راشدین کی محبت کے دعوے بھی کرے، جب تک حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت واشی، حضرت ہندہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان سب صحابہ سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ تو وہاں پہ سبقت لسانی سے عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد نکل گیا، تو اس پر اتنا طوفان کھڑا کیا گیا کہ ویڈیو چلائی گئی اور وہاں لوگوں کو مشتعل کیا گیا، یزید کا بچہ، لعنتی ملعون، جو منہ میں آیا بکتا رہا۔ اور دوسرے دن جب میں نے اس پہ دوسرے دن ہی وضاحتی کلپ دیا کہ بھائی میں تو یہ جزیہ پیش کر رہا تھا، سیاق کلام میرا دیکھیں، اس سے بھی بالکل واضح ہے کہ میں عمر بن عاص کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن زبان سے عمر بن سعد نکل گیا۔ تو عمر بن سعد پہ میں نے باقاعدہ پھر لعنت بھیجی کہ وہ تو آل بیت کا قاتل ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا یہ ستائش کرتے اور بحیثیت عالم اور مفتی اور مناظر جو کچھ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے، تو حنیف قریشی کو چاہیے تھا اس پہ اعتماد کرتا، لیکن اس نے اپنے لونڈوں کو مزید مشتعل کیا، اور جو جامع رافضیہ کے جو تھے 5-7 اور لونڈے جو اس نے تیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی باری باری جو ہے نا جی وہ اس پہ اپنے کلپ بنائے۔ اچھا، پھر یہ وضاحتی کلپ آنے کے بعد اگلی رات اس کا بارکاؤ خطاب تھا، وہاں پھر اس نے بکواس کیا، پھر یہ ایک تسلسل سے کرتا آ رہا ہے، تواتر سے کرتا آ رہا ہے۔ اب ہمارے سیاق کلام کا اعتبار نہیں، ہماری سبقت لسانی کا اعتبار نہیں، اور پھر یہ ہے کہ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے جو کلپ بنایا اس میں میرے پہلے والے 3 خطابات جو میرے یوٹیوب آفیشیل جو چینل ہے اس پہ میرے 3 خطابات سابقہ موجود ہیں، جس میں میں یہی جزیہ پیش کر رہا ہوں اور اس میں عمر بن عاص کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کا ہی نام لے رہا ہوں، وہاں عمر بن سعد میں نے کیوں نہیں کہا؟ چونکہ یہ معاملہ چل رہا تھا محرم میں، شہداء کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، تو شہداء کربلا میں یزیدیوں کو رگڑا بھی لگ رہا تھا، شمر، یزید ابن زیاد ابن سعد کو، تو وہ زبان پہ ایک نام چڑھا ہوا تھا، تو وہ عمر بن عاص کی وجہ عمر بن سعد سبقت لسانی سے ہو گیا، وضاحت بھی آ گئی۔ پھر پرانے کلپ بھی میرے موجود ہیں کہ پہلے اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے میرا، میں بالکل عمر بن عاص ہی اس جزیے میں پہلے 3 کلپوں میں کہہ رہا ہوں، مختلف تقریروں کے کلپ ہیں۔ تو اس کے باوجود تواتر کے ساتھ بکواس، یہ تو اللہ کی طرف سے مار پڑی ہے اس بندے کو کہ جناب والا ایک بندہ جو ہے سبقت لسانی سے اس کی زبان سے اگر عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد نکلا ہے تو آپ نے اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ جیسے اسلام اور کفر کا معاملہ آپ نے بنا دیا۔ یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے بریلوی مولوی غفران سیالوی صاحب جو پیر بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی، ان کو وہ ٹانٹ کر رہے تھے، کیونکہ پہلے ان سے بھی کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے یزیدی لشکر کا جو امیر تھا عمر ابن سعد،
غلطی سے اس کا نام لے کر غفران سیالوی صاحب نے دفاع کر دیا تھا، اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ نام لینا تھا انہوں نے عمر بن عاص کا، اور غلطی سے ان کے منہ سے نام نکل گیا عمر بن سعد. حالانکہ یہ پروننسیشن بھی غلط ہے، سارے مولوی غلط نکال رہے ہیں. میں نکالوں نا تو میں تو جاہل ہوں. ہاں، سارے مولوی جتنے وی لاگ بنا رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں غلط نام لے رہے ہیں. یہ ہے عمر ابن سعد اور وہ ہے عمر ابن عاص. وہ دونوں کو، اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن سعد اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن عاص. تو اس کے اوپر حنیف قریشی صاحب نے گرفت کی کہ تم قاتلین حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اور بڑا ہنگامہ پہلے انہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف، اور FIR کٹوائیں گے یہ کچھ. حالانکہ اس نے پھر بعد میں معافی اس نے بھی مانگ لی تھی. اس نے کہا بھائی میں تو نام لینا چاہ رہا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غلطی سے عمر بن سعد نکل گیا. ارے غلطی سے اسی لیے نکلا نا کہ نام ہی نہیں ٹھیک پتا آپ کو، وہ عمر ابن سعد ہے. خیر، انہوں نے اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا، معافی کو قبول نہیں کیا. کچھ دن بعد مکافات عمل کے تحت ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی، ان کا رد کرتے کرتے. اب ان کو تو موقع مل گیا، وہ پوری پارٹی اکٹھی ہوگی، جلالی پارٹی، اور یہ سارے لوگ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اب اس نے بڑے سخت لفظ بولے تھے مفتی حنیف قریشی نے. انہوں نے کہا کہ جی یزید کا نام لیا اور ساتھ نام لینا تھا عمر ابن سعد کا، لیکن نام لے دیا عمر بن عاص. اور پھر نعوذ باللہ خبیث. یہ نعوذ باللہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک صحابی کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے. باقی یزید کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے. ہاں، ہمارا حشر اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین، اہل البیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے. آمین. تو اس نے کہا کہ خبیث، لعنتی اور کتا، ہم ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور اینڈ پہ اس نے کہا ہم تو اپنے کتوں کا بھی نام جو ہے نا ان میں سے کسی کے نام کے اوپر نہ رکھیں. اب ان کو موقع مل گیا، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صحابی رسول کے لیے، یہ اصل میں توہین ہے. ہاں، کسی صحابی کی علمی غلطی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کرنا، جو اس نے خود کیا ہوا ہے. جس طرح برادران یوسف نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے تو نہیں ان سے کروایا تھا. آج تک مثال دی جاتی ہے. اور برادران یوسف ڈبل صحابی ہیں. ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، لیکن آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ان کی غلطی معاف ہو چکی، لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے. اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سنگل صحابی ہو، یہ تو ڈبل صحابی، اگر کوئی سنگل صحابی نے اپنے زمانے میں خلفائے راشدین کے ساتھ جنگیں کی ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ان کے ساتھ اگر کوئی احترام کے دائرے میں علمی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد کے حق میں ہے، نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے. تو وہ کوئی توہین نہیں ہے. توہین یہ ہوتی ہے جب آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر FIR کٹ گئی اور اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.